بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق سے مخارج صفحہ نمبر 14. مخارج کتنے ہیں جی؟ 15 17 15 اور 2. نمبر 1 جوف دہن، منہ کا خالی حصہ. منہ کا، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر، جیسے با، بو. واو سے پہلے پیش، بی. یا سے پہلے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. حروف ہوائیہ، ہوا پر ختم ہوتے ہیں، ہاں جی. اور حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں. جوفیہ، مدہ اور ہوائیہ، 3 نام ہو گئے. اچھا، ایک بات اس کے اندر جمال القرآن میں سمجھائے گی کہ الف بے جھٹکے. الف کیونکہ جھٹکے والا کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. الحمد، بأسن، وہ حمزہ ہوتا ہے، ساکن حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. مخرج نمبر 2 اقصی حلق. حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ حمزہ. بولیں گے یہ ادائیگی آپ نے کرنی ساتھ ساتھ، کیونکہ عموماً مخرج کی تعریف یاد کر لیتے ہیں، ادائیگی پھر غلط ہوتی ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جی. نمبر 3 وسط حلق. حلق کے درمیان والے حصے سے عین، حا ادا ہوتے ہیں. نمبر 4 ادنی حلق. حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین، او ادا ہوتے ہیں. ان 6 کو حروف حلقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. القابات علیحدہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. مخرج نمبر 5 زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے جب اوپر تالو سے لگے. زبان کی جڑ جو، یعنی اس کو ہم نے تصور بنایا تھا، زبان کی جڑ. زبان کی جڑ جو کوے کے، یہ گوشت کا لوتھڑا کوے کے قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگے تو اس سے اوف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ کوے سے ذرا نیچے، کوے سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، کوے سے ذرا نیچے، جب اوپر تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زبان وہیں پہ رک جائے تو پھر کنفرم ہو جاتا ہے. حرف کو ساکن کر کے حمزہ متحرک لگا کر پڑھے. جوال قرآن میں یہ بات لکھی ہے. جہاں پر آواز رکے، جیسے اب، یہ قاف ہے. اب یہ کاف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ لہاتیہ اور لاہویہ. زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں، یا غیر مدہ. یا اب دیکھو نا، جی زبان ہٹ جاتی ہے، جی زبان ہٹ گیا، اج رک گئی زبان. پتہ چل گیا کہ واقعی زبان کا درمیان اوپر لگ رہا ہے. شاباش. ان کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ. جو یہ شجریہ درخت ہے نا، درخت ہوگا منہ کے اندر. ہاں نہیں، یہ جو اوپر درمیان کا تالو کے درمیان ہے نا، اس کو عربی میں شجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو زبان کا درمیان اس سے لگتا ہے، اس لیے اس کو شجریہ کہتے ہیں. شاباش. آگے جی زبان کی کروٹ. مخرج نمبر کون سا ہے؟ بولو بھائی. شاباش. مخرج نمبر 8 ہو گیا ہے. شاباش. حافظ لسان. زبان کی کروٹ. زبان کی کروٹ اسے کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے. اس کے سامنے ساری داڑیں ہیں. یہ ہے کنارہ، ادھر بھی کنارہ. ان کے سامنے کیا ہے؟ دانت. بولو بھائی. کنارے کے سامنے کیا ہے؟ اور دونوں طرف جو کروٹ ہے ان کے سامنے کیا ہے؟ ہاں، کروٹ کے سامنے داڑ ہے. ٹھیک. زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں کی جڑ سے لگے، یا مطلق کہتے ہیں اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کیا جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافیہ. کیا کہتے ہیں؟ حافیہ. 8 ہو گئے جی. شاباش. مخرج نمبر 9 زبان کا کنارہ. کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا. دیکھیے بھائی،
मखरज नंबर 9 जुबान का किनारा, कुछ हिस्सा जुबान की करवट का, इसको हाफा लिसान अदना हाफा कहते हैं। जब ऊपर के 3 दांत 1 2 3 सनाया रुबाई अलियाफ 3 दांत और एक दाढ़ के, चूंकि अदना हाफा था तो वो किसके सामने होता है, दाढ़ों के, इसलिए एक दाढ़ आ गई। 3 दांत और एक दाढ़ के मसूड़े से लगे, किससे लगे, तो इससे लाम क्या अदा होता है, अल, ठीक है। तो अब ये मसूड़े मैंने कहा, एक है दांतों की जड़, जड़ से ऊपर एक साइडों पर जगह जो है ना उभरे उभरे वो गोश्त है थोड़ा थोड़ा, है जी, खड्डे से नहीं बने, इसको कहते हैं मसूड़े। क्या कहते हैं, हाँ, तो ये तालू के करीब हो जाता है। अब आप गौर करते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको लाम पढ़ते वक्त जुबान तालू से लग रही है, अल ऐसे फील होता है ना, तो वो तालू नहीं है, वो मसूड़े हैं बिल्कुल तालू के करीब, ठीक हो गया। इससे क्या होता है, लाम, जी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। काफी चीज यहाँ तक न होगी इंशाल्लाह, बाकी चलो जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर।